انہوں نے غیر مقلدین اجازت دے رکھی ہے نا ایسی چیزوں کی، ایسی گندی گندی چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی یہ جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ایسے مسائل تو پیش ہوں گے نا، تو اس مسئلے کا یہ حل یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی میں اب اس میں کیا کر سکتا ہوں، اور اشارہ دے رہے ہیں نا کہ دانت بھی تیز ہو جایا کرتے ہیں۔ اب وہ منہ میں کیا ڈالا ہوا ہے اور دانت تیز ہونے کی بات کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں ناظرین؟ آپ کو بات سمجھ میں یقین آ رہی ہوگی کہ وہاں انگلی کی نجاست پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں چاٹنا منع بھی لکھا ہوا ہے، بچوں کا حوالہ دیا ہوا ہے، لڑکیوں کی سوئی سلائی کا بھی مسئلہ بتایا ہوا ہے، لیکن اس پر وہ ناراض ہیں، بڑا غصہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ عبارات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ یہ کام کر سکتے ہو، جائز ہے، اور پھر مسئلہ پیش آتا ہے، اس کا حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ دانت بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ او بھائی انگلی کے چاٹنا جہاں منع لکھا ہے اس پر اعتراض ہے، یہاں تم کس چیز کی کاٹ کھانے کی بات کر اللہ معاف فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بہشتی زیور پر اکثر غیر مقلدین اعتراض کرتے رہتے ہیں، مختلف عبارات پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں خصوصاً انگلی پر نجاست والی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں، توصیف الرحمن بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے ہم سنتے ہیں توصیف الرحمن کو کہ وہ کس انداز سے اعتراض کر رہے ہیں، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر انگلی پر گندگی لگی ہو 3 دفعہ کوئی چاٹ لے تو وہ پاک ہو جائے گی، چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح لکھا ہے، حکیم الامت نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ تو اس نے جیب سے وہ چھری نکالی اور مفتی صاحب کے آگے کر دی کہ ذرا یہ چھری پاک کر کے دے دیجئے مجھے۔ تو مفتی صاحب نے اشارہ کیا اور طلبہ نے پکڑ کے عبد الشکور جن رحمہ اللہ کو بہت مارا۔ تو اس نے کہا حضرت مار کیوں رہے؟ ابھی آپ ہی نے تو فتویٰ دیا تھا کہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ بہشتی زیور کا مسئلہ ہے۔ تو بہشتی زیور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا توصیف الرحمن جو اعتراض کر رہے ہیں بہشتی زیور کی عبارت پر کہ انگلی پر نجاست لگی ہو اور اگر اسے 3 دفعہ چاٹ لیا جائے تو انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن چاٹنا منع ہے، اس پر اعتراض کر رہے ہیں توصیف الرحمن۔ اب اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توصیف الرحمن کا اعتراض کس بات پر ہے۔ اگر اس بات پر ہے کہ وہ اس طرح پاک نہیں ہوتی تو بھی وضاحت کرتے کہ بھائی اس طرح پاک نہیں ہوتی، چاٹنے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، اس کی بھی وضاحت وہاں نہیں فرما رہے۔ اور دوسری بات آگے جو لکھا ہوا ہے چاٹنا منع ہے تو یہ بھی بتا دیتے کہ بھائی نہیں چاٹنا چاہیے، یہ بھی نہیں بتا رہے، لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہ ایسے مسائل جو ہے نا پڑھ کر وہ کہتے ہیں، اس پر اعتراض کر کے وہ کہتے ہیں کہ بہشتی زیور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہیں۔ اب بھائی یہ جو مسئلہ ہے قرآن پاک کی کس آیت کے خلاف ہے یہ بھی توصیف الرحمن نہیں بتا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کے خلاف ہے یہ بھی نہیں بتا رہے، یعنی اعتراض تو کر رہے ہیں، کس بات پر اعتراض ہے اس کی وضاحت نہیں کر رہے۔ بات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا کیوں گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو اعتراض اور کوئی نہیں نظر آئے گا، اعتراض فقط یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسئلہ لکھا کیوں گیا ہے، لکھا کیوں گیا اس کی تو ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں آگے حکیم الامت نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے آگے اس میں لکھا ہے اس عبارت میں کہ بھئی دودھ پیتے ہوئے بچہ اگر اپنی ماں کی چھاتی پر قے کر دیتا ہے نا، تو دودھ پیتے ہوئے بچہ اگر اپنی ماں کی چھاتی پر سینے پر قے کر لیتا ہے تو یہ الٹی جو قے ہے یہ تو ناپاک ہے نا، اور پھر بچہ چاٹ بھی لیتا ہے، اگر 3 بار چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں بچہ ہے وہ ایسا کام بھی کر دیتا ہے، اب وہاں آگے لکھا ہے چاٹنا منع ہے، لازمی بات ہے بڑوں کے لیے تو چاٹنا منع ہے، بچے نے حرکت کی ہے۔ اب اس میں مسئلہ لکھا حکیم الامت نے کہ اس اتنے سے ہی کیا ہوتا ہے وہ پاک ہو جائے گی جگہ جہاں پر یہ گندگی لگی تھی۔ اور دوسری وضاحت کی مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ دیکھیں یہ بہشتی زیور بھائی عورتوں کے لیے لکھا ہوا ہے نا، تو گھر میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سوئی سلائی کا کام کرتی ہیں تو بعض اوقات سوئی انگلی میں لگ جاتی ہے، یہاں بھی لکھا ہوا نا انگلی پر نجاست لگ جائے تو انگلی میں لگ جاتی ہے تو خون نکل آتا ہے تو خون نجاست ہے نا، تو وہ بعض اوقات وہ منہ میں ڈال دیتی ہیں اور 3 بار وہ تھوک دیتی ہیں، یعنی چوس کر چاٹ کر تھوک دیتی ہیں، تو وہاں یہ لکھا گیا کہ اس طرح کرنے سے انگلی تو پاک ہو جائے گی لیکن یہ چاٹنا منع ہے۔ اس میں کیا اعتراض تھا؟ اصل میں اس مسئلے سے وضاحت یہ کی جا رہی ہے
بہشتی زیور میں کہ جس طرح پانی سے گندگی کو دھویا جا سکتا ہے، اس طرح تھوک سے بھی ناپاکی والی جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور بخاری شریف کی آیت ہے کہ حیض والے کپڑے جس میں خون لگا ہوتا ہم اس پر تھوک ڈال کر ناخن سے مسل دیتے۔ اب دیکھیں نا اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ تھوک سے اس چیز پاک ہو جاتی ہے، لیکن غیر مقلد ناراض ہے بھائی، ایسا مسئلہ کیوں لکھا گیا؟ یہ ناراض اس لیے ہے کہ ان کی سوچ شاید اس سے بڑھ کر، اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ ان پر اس بات پر تو ناراض ہیں اور خوش کس بات پر ہیں، جائز کس بات کو کہہ رہے ہیں، جو ہم نے پہلے اس کے متعلق ویڈیو بنائی، آپ دیکھ لیں یہ کہ آپ نے یہ ویڈیو یقیناً سنی ہوگی کہ اس میں کیا کیا ان کو پسند ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اب جو انہوں نے غیر مقلدین اجازت دے رکھی ہے نا ایسی چیزوں کی، ایسی گندی گندی چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی یہ جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ایسے مسائل تو پیش ہوں گے نا، تو ان کے ہیں ایک سید فیض انڈیا کے ہیں، تو ان سے کوئی یعنی عورت یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے زبردستی یہ کام کرواتا ہے، کیا کرواتا ہے کہ منہ میں اللہ معاف فرمائے وہ اعلیٰ تناسل دیتا ہے۔ اب یہ کیونکہ او بھائی ایسے مسئلے کیوں نہیں آئیں گے جبکہ آپ نے اجازت دے رکھی ہے نا، آپ اس کو جائز کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اجازت ہے کہ میاں بیوی اپنے جسم کے جس حصے سے چاہیں لذت حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ منہ سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کیسے مسائل بتائے غیر مقلدین نے، تو ایسا مسئلہ ہے وہ کہ زبردستی۔ اب وہ سید فیض کیا کہہ رہے ہیں، اس مسئلے کا حل کیا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں پہلے آپ سن لیں اسے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ ایک چیز کبھی جائز ہوتی ہے لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں، جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی وہ درست نہیں ہے، تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ان کو روکے، ان کو ٹوکے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے، آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے، کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کا یہ حل یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی میں اب اس میں کیا کر سکتا ہوں، اور اشارہ دے رہے ہیں نا کہ دانت بھی تیز ہو جایا کرتے ہیں۔ اب وہ منہ میں کیا ڈالا ہوا ہے اور دانت تیز ہونے کی بات کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں ناظرین، آپ کو بات سمجھ میں یقین آ رہی ہوگی کہ وہاں انگلی کی نجاست پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں چاٹنا منع بھی لکھا ہوا ہے، بچوں کا حوالہ دیا ہوا ہے، لڑکیوں کی سوئی سلائی کا بھی مسئلہ بتایا ہوا ہے، لیکن اس پر وہ ناراض ہیں، بڑا غصہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ عبارات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ یہ کام کر سکتے ہو، جائز ہے، اور پھر مسئلہ پیش آتا ہے، اس کا حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ دانت بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ او بھائی انگلی کے چاٹنا جہاں منع لکھا ہے اس پر اعتراض ہے، یہاں تم کس چیز کی کاٹ کھانے کی بات کر اللہ معاف فرمائے، یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اس چیز کو بھی کاٹ کھا لو۔ اللہ معاف فرمائیے، آپ سن لیں، اس سے پہلے آپ نے مسئلہ سنا اور یہ آپ کے سامنے اس سید فیض کا مسئلہ جو بتا رہے ہیں، اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس قسم کی باتوں سے بچائے، ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ اللہ جل جلالہ زندہ رکھے اور اسی جماعت کے اندر موت عطا فرمائے۔